السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. میر صاحب، دینی حلقوں میں آپ مجاہد ختم نبوت کے نام سے معروف ہیں. ختم نبوت کے حوالے سے آپ کا کردار بھی ہے، اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. اس کا کیا پس منظر ہے، اس پہ روشنی ڈالیے. یہ جو ہے نا جی مجلس تحفظ ختم نبوت، اس کے ساتھ میرا بہت پرانا تعلق ہے. اور تعلق کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں کو مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب کا شاگرد ہوں، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے. اس تعلق کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں نے بچپن سے علامہ اقبال کو پڑھا ہے، اور علامہ اقبال ہی کے ذریعے مجھے یہ پتہ چلا کہ ختم نبوت کیا ہے. ٹھیک ہے. علامہ اقبال کے کلام اور ان کی جو خطبات ہیں اور ان پر لکھی جانے والی کتابیں جو ہیں، اس سے آپ کے اندر جو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے. وہ جو ان کا ایک مشہور شعر ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو آپ خود سوچیں نا اس میں کتنی ایک گہرائی اور وسعت ہے اس ایک شعر میں. تو میں کسی کو اوفینڈ نہیں کرنا چاہتا، کوئی برا نہ منائے میری بات کا، لیکن جو ختم نبوت کا جو معاملہ ہے یہ سب سے پہلے تو علامہ اقبال نے اٹھایا تھا. اور اس معاملے میں علامہ اقبال کی جو خط و کتابت ہے پیر مہر علی شاہ گولڑہ شریف کے ساتھ، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ زمانہ ہے جب پیر مہر علی شاہ گولڑہ شریف نے بھی ختم نبوت کے لیے جہاد شروع کیا ہوا تھا، اور علامہ اقبال نے بھی شروع کیا. اور علامہ اقبال کے پاس جو ختم نبوت کے منکرین ہیں ان کا سفارشی بن کے کون آیا؟ پنڈت نہرو. کہ بھئی اقبال صاحب آپ تو بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ تو فلسفی ہیں، شاعر ہیں، یہ آپ کا میں نے ایک مضمون پڑھا ہے تو یہ آپ کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ اب آپ جن کی سفارش کر رہے ہیں تو اب مجھ پہ مزید ثابت ہو گیا کہ میرا موقف ٹھیک ہے. اور پھر اسی میں کشمیر کا معاملہ بھی آتا ہے. اگر آپ شیخ عبداللہ جو مقبوضہ جموں کشمیر کا چیف منسٹر رہا، اس کی کتاب ہے آتش چنار، تو اگر آپ وہ پڑھیں تو شیخ عبداللہ جب لاہور میں زیر تعلیم تھا تو وہ علامہ اقبال کے پاس جایا کرتا تھا. اور پھر جب 1930-31 میں جب کشمیر کی تحریک شروع ہوئی تو اس تحریک میں جو ختم نبوت کے منکرین ہیں ان کا جو اصل چہرہ ہے وہ شیخ عبداللہ نے بھی بے نقاب کیا ہے. تو اب شیخ عبداللہ تو ایک سیکولر آدمی ہے، تو کوئی مولوی تو نہیں ہے، اور علامہ اقبال جو ہیں ان پر تو کفر کے فتوے لگائے بہت سے علماء نے، اور کوئی مولوی تو نہیں تھے. تو علامہ اقبال نے جو ختم نبوت کے بارے میں جو لکھا اور جو بتایا، اس کی پھر میں نے مزید تحقیق کی اور پھر میں نے علماء کو پڑھنا شروع کیا اس بارے میں. تو اس طرح جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ میں جو تحقیق میری ہے وہ یہ میری تحقیق کے مطابق، ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھ سے اتفاق نہ کریں، پاکستان کی جو تحریک ہے یہ دراصل ختم نبوت کی تحریک ہے. پاکستان قائم نہ ہوتا اگر علامہ اقبال ختم نبوت کے مجاہد نہ بنتے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی میں ختم نبوت کا مجاہد سمجھتا ہوں. اب یہ کو میں ایک ہوائی نعرہ نہیں لگا رہا، ٹھیک ہے، ایک کو فرضی مفروضہ بیان نہیں کر رہا، اس کی ٹھوس دستاویزی ثبوت موجود ہیں. دیکھیے غازی علم دین شہید کو 1929 میں پھانسی دی گئی. آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کو کیوں پھانسی دی گئی؟ وہ ختم نبوت کے مجاہد تھے. تو جب غازی علم دین شہید کا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا تو علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو قائل کیا کہ آپ اس کا مقدمہ لڑیں، اور قائد اعظم آئے، انہوں نے مقدمہ لڑا، کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ غازی علم دین شہید عدالت میں اپنے جرم سے انکار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہتے تھے یہ تو میری سعادت ہے. تو ان کو پھانسی دے دی گئی میاں والی جیل میں.
اور ان کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا. پھر علامہ اقبال ان کا جسد خاکی کافی دنوں کے بعد میاں والی سے لے کے آتے ہیں لاہور, اور میانی صاحب قبرستان میں ان کو دفن کیا جاتا ہے. اور میانی صاحب قبرستان میں جس چارپائی پر غازی علم دین شہید کا جسد خاکی رکھا گیا, وہ چارپائی کون لے کے آیا تھا؟ سلمان تاثیر کا والد ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر. اچھا. اور جب نماز جنازہ پڑھائی جانے لگی تو علامہ اقبال نے وہاں پر جو مولوی صاحب نماز پڑھانے لگے تھے ان کو پنجابی میں کہا, پنجابی میں پتہ ہے کیا کہا؟ ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا, اسی منہ ویکھدے رہ گئے. یعنی کہ یہ جو ترخان تھے یہ ان کا بیٹا تھا, تو وہ ہم سے بازی لے گیا, ہم اس کا منہ دیکھتے رہ گئے. اب آپ جو مرضی مجھے کہیں کہ اس میں یہ ایک بہت تشدد سے بھرپور کمنٹ ہے, یہ ایک متشدد اپروچ ہے, یہ ہے وہ ہے. بھائی یہ تو علامہ اقبال نے کہا ہے, تو میں ایک پاکستانی ہوں اور وہ پاکستان کا تصور کا خالق ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو بڑا سیکولر تھا, تو قائد اعظم محمد علی جناح نے تو لاہور ہائی کورٹ میں لڑائی لڑی ہے, قانون کی جنگ لڑی ہے غازی علم دین شہید کو بچانے کی, جس نے ایک شاتم رسول کو قتل کیا. ٹھیک ہے جی, اب آپ آگے آ جائیں. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو غازی علم دین شہید نے جس ملعون کو قتل کیا تھا, راجپال کو, اس نے جو ایک کتاب لکھی تھی, میں اس کا نام بھی نہیں لیتا کتاب کا, وہ کتاب کا نام بھی بہت توہین آمیز ہے. شروع میں مسلمانوں نے اس کے خلاف درخواست دی مجسٹریٹ کو کہ قانون کے تحت آپ اس کے خلاف کارروائی کریں, اور اس کارروائی کی سزا کیا تھی؟ صرف 6 مہینے قید. ٹھیک ہے, بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ جس نے توہین رسالت کی ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو, اور اس کارروائی کے نتیجے میں اس کو صرف 6 مہینے کی قید ملنی تھی. کارروائی نہیں ہوئی. پھر سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب موچی گیٹ میں ایک دن تقریر کر رہے تھے اس شاتم رسول کے خلاف, تو غازی علم دین شہید نے وہ اس کی تقریر سنی اور اس نے جا کے اس کو قتل کر دیا. اب علامہ اقبال کیونکہ وکیل بھی تھے اور پنجاب اسمبلی کے ممبر بھی رہے تھے, اور بطور پنجاب اسمبلی کے ممبر کے انہوں نے جو مذہبی شخصیات ہیں ان کی توہین کو روکنے کے لیے بل بھی پیش کیا اسمبلی میں. بل منظور نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب یہ 1929 کی بات ہے ساری, اور اس کے کچھ مہینوں کے بعد علامہ اقبال 1930 میں الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں خطبہ دیتے ہیں, اور اس خطبے میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک علیحدہ مملکت ہونی چاہیے. کیا ہے اس کے پیچھے؟ یہ جو 1929 کا واقعہ ہے یہ ہے اس کے پیچھے. یہاں سے علامہ اقبال جس نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, وہ اس سارے تصور کو چھوڑ کر اور وہ ایک علیحدہ اسلامی مملکت کا خواب اس لیے دیکھ رہا ہے کہ جہاں پر جو انبیاء کرام ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن پاک, اس کی توہین نہ ہو, اور جہاں پہ قرآن کے احکامات کی روشنی میں مسلمان اپنی زندگی گزار سکیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک پاکستان کا جو آغاز ہے اس کے پیچھے ختم نبوت ہے. اب یہی علامہ اقبال ہے, یہی علامہ اقبال 1930 میں اس نے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کا نظریہ پیش کیا. تو اس لیے آپ کہتے ہیں حکیم الامت, شاعر مشرق, تصور پاکستان کے خالق. یہی علامہ اقبال جو ہیں اس واقعے کے ٹھیک 1 سال کے بعد کشمیر کی تحریک آزادی شروع کرتے ہیں. اس کے پیچھے بھی ختم نبوت ہے اور قرآن سے محبت کا جذبہ ہے. وہ کیسے ہے کہ 13 جولائی 1931 کو سری نگر میں جو فائرنگ ہوئی تھی سینٹرل جیل کے باہر, جس میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے تھے, وہ فائرنگ کیوں ہوئی تھی؟ وہ فائرنگ اس لیے ہوئی تھی کہ جو عبد القدیر نامی پٹھان تھا اس کو اس بات پر بڑا غصہ تھا کہ جو ڈوگرا حکومت ہے اس کی جو پولیس ہے
وہ قرآن کی توہین کرتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتی ہے، اور اس نے وہاں پہ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو راجا کا محل ہے اس کو تباہ کر دو، اور اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور جب اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی، سماعت ہو رہی تھی اس کے خلاف مقدمے کی، تو مسلمان اکٹھے ہو گئے اور وہ اس کو عبد القدیر کو بچانا چاہتے تھے، ان پر فائرنگ ہوئی۔ آج بھی کشمیر کا جو یوم شہداء کشمیر ہے وہ ہے 13 جولائی۔ اس 13 جولائی کا تعلق ہے اس 1931 کے واقعے سے۔ اب یہ 13 جولائی کو یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ 14 اگست 1931 کو لاہور کے موچی دروازے میں علامہ اقبال نے ایک جلسہ منعقد کیا۔ پہلے ان کی قیادت میں ایک جلوس نکلا، پھر انہوں نے ایک جلسہ منعقد کیا، اس کی وہ صدارت کر رہے تھے۔ وہاں سے انہوں نے 14 اگست 1931 کو کشمیر کی تحریک آزادی شروع کی، اور وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ اب کشمیر کے مسلمان جو ہیں ہم ان کو آزاد کروانے کے لیے ایک تحریک چلائیں گے، اور اللہ اکبر کے نعرے وہاں پہ لگے۔ تو علامہ اقبال جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے تصور کے خالق ہیں، وہ کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے وہ اس کے بھی بانی ہیں۔ اور دونوں معاملات میں ایک جگہ پہ ایک ختم نبوت کا جو مجاہد ہے اس کی شہادت جو ہے وہ علامہ اقبال کی فکر میں ایک انقلاب برپا کرتی ہے، اور دوسری جگہ پہ قرآن کی توہین ہوئی ہے کشمیر میں، وہاں سے ایک تحریک شروع ہوتی ہے۔ اور آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ جو شیخ عبداللہ ہے اس کی کتاب آتش چنار کا میں نے حوالہ دیا، اس نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ جب بھی مجھے ملتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے کچھ کرو۔ اور اسی طریقے سے دیگر جو کشمیر کے زعماء ہیں، سردار ابراہیم سے لے کے چودھری غلام باز تک، ان سب کا علامہ اقبال کے ساتھ تعلق تھا۔ تو یہ جو آپ نے میرے بارے میں پوچھا ختم نبوت، تو میں تو ایک پاکستانی ہوں، تو ہر پاکستانی جو ہے اس کو ختم نبوت کا مجاہد ہونا چاہیے، اس لیے کہ تحریک پاکستان کا تو آغاز ہی ختم نبوت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر میں ختم نبوت کی بات کرتا ہوں تو میں کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں کرتا۔ یہ جو بھی آدمی علامہ اقبال اور قائد اعظم کے نظریات کو جانتا ہے اس کو ختم نبوت کا مجاہد ہونا چاہیے۔